بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ محترم ناظرین، حضرت آسیہ کے والد کا نام مزاحم تھا، جو قوم بنی اسرائیل سے تعلق رکھتے تھے۔ فرعون نے آپ کی صفات حسنہ اور حسن خوبی سے متاثر ہو کر شادی کر لی۔ یہ معزز خاتون تھیں جن کی تعریف خود اللہ تعالی نے قرآن کریم میں فرمائی ہے، اور ان سے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی احادیث مبارکہ زبان زد عام ہیں۔ ترمذی شریف میں ہے کہ تم تقلید کے لیے 4 عورتیں تمام دنیا کی عورتوں میں کافی ہیں: حضرت مریم علیہ السلام، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، بی بی فاطمہ بنت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا زوجہ فرعون۔ طبرانی کی ایک روایت میں ہے کہ تمام دنیا کی عورتوں میں صرف 2 کامل ہوئی ہیں، ایک مریم بنت عمران اور دوسری آسیہ بنت مزاحم۔ اس سے حضرت آسیہ کے بلند مرتبے اور عظمت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ ایک روز آپ کے شوہر فرعون نے بھیانک سا خواب دیکھا۔ فوراً نجومیوں کو طلب کیا گیا تو انہوں نے زیچے تیار کرنے کے بعد بتایا کہ اس کی حکومت کا زوال ایک اسرائیلی لڑکے کے ہاتھوں ہوگا۔ چنانچہ فرعون نے اپنی سلطنت میں یہ حکم جاری کر دیا کہ جس اسرائیلی کے گھر لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دیا جائے۔ عمران کا گھر بنو اسرائیل میں ایک ممتاز اور مہمان نواز گھرانہ تھا۔ عمران کا سلسلہ نسب حضرت یعقوب علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان کے بڑے لڑکے حضرت ہارون علیہ السلام تھے۔ عمران کی بیوی یوکابد کے ہاں لڑکا پیدا ہوا تو فرعون کے سپاہیوں نے بنو اسرائیل یا بنو اسرائیل میں پیدا ہونے والے لڑکوں کی کڑی نگرانی شروع کر دی۔ اگرچہ یوکابد نے 3 ماہ تک بچے کی پیدائش کو صیغہ راز میں رکھا، مگر جاسوسوں کی کڑی نگرانی کی وجہ سے ممکن نہ تھا کہ یہ راز زیادہ دیر تک چھپا رہے، اس لیے والدہ سخت پریشان تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں القاء کیا کہ لکڑی کا ایک صندوق بنا کر اس پر رال اور روغن کی مالش کر دو تاکہ پانی اندر نہ جا سکے، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس میں ڈال کر دریائے نیل کے بہاؤ پر چھوڑ دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بڑی ہمشیرہ مریم کو بھیج دیا کہ وہ دریا کے کنارے کنارے چلتی رہیں اور صندوق کو نگاہ میں رکھیں۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بشارت مل چکی تھی، ہم اس بچے کو تیری جانب واپس کر دیں گے اور یہ ہمارا پیغمبر اور رسول ہوگا، اس لیے ماں کے دل کو قدر اطمینان تھا کہ اللہ تعالیٰ ضرور ان کے معصوم بچے کی حفاظت فرمائے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شیرہ دریا کے بہاؤ کے ساتھ چلتی رہیں۔ انہوں نے دیکھا کہ وہ تیرتا ہوا صندوق فرعون کے محل کے ساتھ جا لگا۔ اس وقت حضرت آسیہ فرعون کے ساتھ تخت پر بیٹھی سیر دیکھ رہی تھیں۔ جو ہی ان کی نگاہ صندوق پر پڑی، سخت حیران ہوئی اور خادمات کو صندوق باہر نکالنے کا حکم دیا۔ سب نے صندوق کھولنے کی کوشش کی مگر کوئی کامیاب نہ ہو سکا۔ تب حضرت آسیہ نے دل میں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر صندوق کا تالا خود کھولا تو اس کا ڈھکنا فوراً کھل گیا۔ دیکھا کہ اس میں ایک شیر خوار بچہ بڑے اطمینان و سکون سے لیٹا ہوا انگوٹھا چوس رہا ہے۔ وہ بچے کو دیکھ کر بے حد مسرور ہو گئیں۔ ایک روایت کے مطابق حضرت آسیہ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی چچا کی بیٹی تھیں، اس لیے قرائن سے سمجھ گئیں کہ یہ لڑکا ان کے اپنے گھرانے کا ہے۔ محل کے لوگوں میں سے کسی نے غور سے دیکھنے کے بعد کہا کہ یہ ہمارے دشمن بنو اسرائیل کا لڑکا ہے، اس لیے اسے فوراً قتل کر دینا چاہیے۔ خود فرعون نے بھی محسوس کیا کہ اسے قتل کر دینا ہی مناسب ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی لڑکا اس کی حکومت کو برباد کرنے کا باعث بن جائے۔ اس وقت قرآن حکیم کے الفاظ میں حضرت آسیہ نے بچے کو پیار کرتے ہوئے کہا کہ یہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اس کو قتل نہ کرو، ممکن ہے یہ بڑا ہو کر ہمیں نفع دے یا ہم اس کو اپنا لڑکا بنا لیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ہمشیرہ نے فوراً واپس جا کر خوشی خوشی والدہ کو آگاہ کیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے محل میں پہنچ گئے ہیں۔ چنانچہ وہ والدہ کے اشارے پر فوراً محل کی خادمات میں شامل ہو گئیں۔ جب حضرت آسیہ نے فرعون کو ارادہ قتل سے باز رہنے کا مشورہ دیا تو فرعون بھی کچھ سوچ کر خاموش رہا اور حضرت آسیہ کو بچے کی پرورش کا انتظام کرنے کی اجازت دے دی۔ چنانچہ بچے کو دودھ پلانے کے لیے کسی مناسب دائیا کی تلاش شروع
ہو گئی۔ کئی عورتیں اس کام کے لیے پیش ہو گئیں، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی عورت سے دودھ نہیں پیتے تھے۔ ان کی ہمشیرہ مریم محل میں یہ سب کچھ دیکھ کر انہوں نے دانش مندی سے کام لیتے ہوئے فوراً یہ تجویز پیش کی کہ اگر اجازت دی جائے تو وہ بہت اچھی دایا پیش کر سکتی ہیں۔ سخت مجبوری تھی، شاہی دایا اور دوسری عورتیں تھک ہار کر بیٹھ چکی تھیں، اس لیے مریم کو دایا لانے کا حکم دیا گیا۔ وہ فوراً باہر آئیں اور گھر سے اپنی والدہ ماجدہ کو ساتھ لے گئیں۔ ادھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملنے والی بشارت پر والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال تو دیا تھا، مگر غم اور اضطراب سے ان کا برا حال تھا۔ مامتا نے سخت مجبور کر رکھا تھا، اس لیے ایک مرتبہ انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ اس راز کو محل میں جا کر فشا کر دیں، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو سکون بخش دیا۔ خاندانی و وفاداری کو نظر انداز کرتے ہوئے فوراً بیٹی کے ساتھ روانہ ہو گئیں۔ انتہائی پیار اور محبت سے اپنے بچھڑے ہوئے بچے کو گود میں لے لیا اور دودھ پلانے لگیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے لپٹ لپٹ کر دودھ پینا شروع کر دیا۔ حضرت آسیہ فوراً معاملے کی تہہ تک پہنچ گئیں اور ان کے خیال کی تصدیق ہو گئی، مگر بچے کی حفاظت کی وجہ سے خاموش رہیں۔ اس کے بعد ان کی والدہ کا یہ معمول ہو گیا کہ روزانہ دن میں 2 مرتبہ بچے کو دودھ پلانے محل جاتی اور باقی وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت آسیہ کے پاس کھیلتے رہتے۔ بچپن میں ایک مرتبہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کی آغوش میں بیٹھے کھیل رہے تھے۔ فرعون کی داڑھی ہیروں اور جواہرات سے مرصع تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھیلتے ہوئے فرعون کی داڑھی پکڑ کر کھینچ لی، جس سے موتیوں کے ساتھ چند بال بھی اکھڑ گئے۔ فرعون سخت طیش میں آیا، اسی وقت انہیں قتل کرنے کا ارادہ کر لیا۔ جب حضرت آسیہ نے شوہر کے تیور دیکھے تو بڑی لجاجت سے کہا، اسے معاف کر دیجئے، آخر معصوم بچہ ہے، اسے کیا معلوم کہ کھجور اور چنگاری میں کیا فرق ہے، یہ بادشاہ کے مرتبے اور احترام سے واقف نہیں ہے، اسے قتل نہ کیجئے۔ مگر فرعون بھی ایک ضدی بادشاہ تھا۔ فرعون تو پہلے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شبہ کی نظر سے دیکھتا تھا۔ بیوی کی درخواست سن کر فوراً کہا، میں ابھی اس بچے کا امتحان کرتا ہوں، اگر اس نے انگارے کو دیکھ کر ہاتھ کھینچ لیا تو ضرور قتل کر دوں گا۔ چنانچہ فرعون نے اس وقت کھجور کے چند دانے اور دہکتی آگ کے چند انگارے منگوا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے رکھ دیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام موت اور زندگی کے دوراہے پر کھڑے تھے اور چند سیکنڈ میں فیصلہ ہوا چاہتا تھا، مگر اللہ تعالیٰ کو حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ایک بہت بڑا کام لینا مقصود تھا، پھر خود ان کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا۔ حضرت آسیہ کا دل مارے خوف سے دھڑک رہا تھا اور دل ہی دل میں بچے کی سلامتی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی تھیں۔ جب دونوں چیزیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گئیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جلدی سے انگارہ اٹھا کر اپنے منہ میں رکھ لیا۔ خادمات نے اسی وقت ان سے انگار چھین لیا، مگر اس وقت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زبان مبارک پر داغ پڑ گیا تھا اور زبان موٹی ہو گئی تھی، جس سے قطرے لکنت ہونے لگی۔ حضرت آسیہ نے 2 مرتبہ ان کی جان بچائی اور ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ان کے شریک حال رہا۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت آسیہ کے پاس پرورش پائی اور ان کی خصوصی تربیت میں رہے۔ جوان ہوئے تو نہایت تنومند، خوبصورت اور بہادر تھے۔ گفتار و کردار میں ایک خاص قسم کا وقار نمایاں ہوتا تھا اور ان کی ہر بات میں عظمت کی جھلک دکھائی دیتی تھی۔ جب آپ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو سب سے پہلے ان کی صداقت اور خدا کی وحدانیت پر حضرت آسیہ علل ایمان لائیں، حالانکہ ان کا شوہر خود خدائی کا دعوے دار تھا۔ جب فرعون کو اطلاع ملی سب سے پہلے اس کی بیوی حضرت آسیہ ایمان لائی تو طیش و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ حضرت آسیہ کو گرفتار کر لیا اور انہیں جیل میں اس قدر تکالیف دی کہ ان کے بیان پر بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے، مگر آپ نے فرعون کے شدید اصرار کے باوجود راہ حق سے سرم و انحراف گوارا نہ کیا، بلکہ تمام دکھوں اور مصائب کو بڑی خندہ پیشانی اور ہمت و استقلال سے برداشت کرتی رہیں۔ آخر جب فرعون کے تمام حربے ناکام ہو گئے اور اسے یقین ہو گیا کہ وہ نشہ نہیں جسے ترشی اتار دے اور اب آسیہ کو دنیا کی کوئی طاقت اس کے دین سے منحرف نہیں کر سکتی، تو اس نے عبرتناک سزا دینے
کا فیصلہ کر لیا تاکہ دوسرا کوئی شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دین پر لبیک کہنے کی جرت و جسارت نہ کر سکے۔ بھلا خود اپنی پرستش کروانے والا شخص یہ کیسے گوارا کر سکتا تھا کہ اس کی اپنی محبوب بیوی کلی طور پر اس کی عظمت و جلالت کو تسلیم کرنے سے انکار کر دے اور اس کے سب سے بڑے دشمن کا دین اختیار کر لے؟ چنانچہ حکم دیا کہ حضرت آسیہ کو کھولتے ہوئے تیل کے کڑھائی میں زندہ ڈال کر تال دیا جائے، مگر وہاں تو شراب حق رکو ریشہ میں سرایت کر چکی تھی اور زندگی کی محبت کہاں باقی رہی تھی۔ ہنسی خوشی اللہ تعالیٰ کی راہ میں جان دے کر حضرت آسیہ نے دنیا بھر کی عورتوں کو سر بلند کر دیا۔ اللہ اللہ کہاں ایک عظیم الشان اور پرحشمت سلطنت کی ملکہ، اور کہاں یہ سزا۔ آج یہ عالم ہے، ہم حقیر سی دنیاوی غرض کے لیے اپنا ضمیر تک رسوا کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے واضح احکام کو جان بوجھ کر پسے پشت ڈال دیتے ہیں۔ یہ ایک عجیب بات ہے کہ مذاہب کی تاریخ میں عموماً یہ شرف عورتوں کو حاصل رہا ہے کہ انہوں نے نہ صرف سب سے پہلے دعوت حق و صداقت کو ایسے حالات میں قبول کیا جبکہ پوری دنیا اس کا انکار کرتی تھی، بلکہ اس مقدس جرم کی پاداش میں ناقابل بیان سختیاں اور زہرہ گداز تکالیف برداشت کیں۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے کون کہہ سکتا ہے کہ تم عورتیں تائید حق اور عزم و استقلال کی حیرت انگیز طاقت سے محروم ہوتی ہیں؟ جو کوئی ایسا خیال کرتا ہے وہ نہ حرف تاریخ کو جھٹلاتا ہے بلکہ ان عالی مقام خواتین کی توہین کا مرتکب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب مسلمانوں کو حق کے ساتھ کھڑا رہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔